عیدین کی نماز، جمعے کی نماز کے بعد ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر اجتماعی نمازیں پڑھتے ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن بھی مسلمانوں پر لازم ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد اور زوال سے پہلے، وقت اس کا البتہ جمعے سے مختلف ہے، اس میں تو ظہر کی نماز ختم کی جاتی ہے اور اس کی جگہ 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، تو اس میں طلوع آفتاب کے بعد اور زوال سے پہلے مسلمان جمعے کی طرح ایک اجتماعی نماز کا اہتمام کریں، یعنی جیسے جمعے کے دن اجتماعی نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس میں بھی یہی سنت ہے۔ اس کا طریقہ درج ذیل ہے۔ یہ نماز یعنی عیدین کی نماز بھی خواہ وہ عید الفطر کی ہو یا عید الاضحیٰ کی، 2 رکعت پڑھی جائے گی۔ دونوں رکعتوں میں قرات جہری ہوگی، یعنی اس میں بھی عید الفطر کی نماز میں بھی اور عید الاضحیٰ کی نماز میں بھی قرات سری نہیں ہوتی، قرآن بلند آواز سے سورہ فاتحہ اور قرآن کا جو حصہ ملایا جاتا ہے وہ بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ قیام کی حالت میں نمازی چند زائد تکبیریں کہیں گے، اصل سنت یہی ہے، یعنی کچھ زائد تکبیریں، ویسے تو تکبیریں کہی جاتی ہیں، خفض و رفع کے موقع پر آپ نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، ایسے ہی سجدوں میں جاتے اٹھتے ہوئے، لیکن اس نماز میں، عید کی نماز میں، خواہ وہ عید الفطر کی ہو یا عید الاضحیٰ کی، قیام کی حالت میں نمازی چند زائد تکبیریں کہیں گے۔ اس نماز کے لیے نہ اذان ہوگی نہ تکبیر کہی جائے گی، اس میں سنت یہی ہے، نہ اذان دی جاتی ہے نہ اس میں تکبیر کہی جاتی ہے۔ نماز کے بعد امام حاضرین کی تذکیر و نصیحت کے لیے 2 خطبے دے گا، بالکل اسی طرح سے جمعے میں 2 خطبے دیے جاتے ہیں، نماز عید میں بھی 2 خطبے دیے جاتے ہیں، لیکن وہاں جمعے کی نماز سے پہلے اور یہاں عید کی نماز کے بعد۔ یہ خطبے کھڑے ہو کر دیے جائیں گے، پہلے خطبے کے بعد اور دوسرا خطبہ شروع کرنے سے قبل امام چند لمحوں کے لیے بیٹھے گا، یعنی بالکل وہی طریقہ ہے جو جمعے کے خطبے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اس نماز کا خطاب اور اس کی امامت بھی نماز جمعہ کی طرح مسلمانوں کے ارباب حل و عقد کریں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں یہی سنت قائم رہی کہ مسلمانوں کے حکمران اس نماز کی امامت کریں گے، اور یہ صرف انہی مقامات پر ادا کی جائے گی جو ان کی طرف سے اس نماز کی جماعت کے لیے مقرر کیے جائیں گے، اور جہاں وہ خود یا ان کا کوئی نمائندہ اس کی امامت کے لیے موجود ہوگا۔ یعنی یہ دونوں نمازیں بھی گویا ریاست کے اہتمام میں پڑھی جائیں گی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہر ہفتے میں 1 دن اور پھر سال میں 2 مرتبہ یہ بڑے اجتماعات ہیں جس میں حکومت، ریاست، اس کا نظم اجتماعی یہ شریک ہوتے ہیں۔ اس نماز کے لیے سنت یہی ہے، یہی طریقہ ہے جو مقرر کیا گیا ہے۔ اس کی تکبیروں کے بارے میں یہ بات البتہ واضح رہنی چاہیے، یعنی خواہ وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، ان کی کوئی تعداد مقرر نہیں کی گئی، چند زائد تکبیریں کہی جائیں گی، بس یہ سنت قائم کی گئی ہے۔ مسلمان اپنی سہولت کے مطابق قرات سے پہلے یا اس کے بعد جتنی تکبیریں چاہیں کہہ سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ رفع یدین بھی کر سکتے ہیں، یعنی یہ جو تکبیریں ہیں ان کے بارے میں یہی قاعدہ ہے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر پہلی رکعت میں 7، دوسری میں 5 اور بعض موقعوں پر دونوں رکعتوں میں 4 تکبیریں کہیں، یعنی گویا ان کی کوئی مقرر تعداد نہیں ہے، کبھی آپ نے کم تکبیریں کہیں، کبھی زیادہ تکبیریں کہیں، اس پہ کوئی لڑنے کی وجہ نہیں ہے، جتنی تکبیریں اللہ توفیق دے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ عورتیں بھی عیدین کی نماز میں مردوں ہی کی طرح پورے اہتمام کے ساتھ شریک ہوں گی، اس میں تاکید کی حضور نے۔ ام عطیہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورتوں کے بارے میں فرمایا وہ نماز نہ پڑھیں لیکن مسلمانوں کی جماعت اور ان کی دعا میں ضرور شامل ہوں، یعنی اس میں خواتین سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی اہتمام کے ساتھ شریک ہوں اور اس نماز میں آ کر شامل ہوں تاکہ مسلمانوں کی دعا میں شامل ہو سکیں اور تذکیر و نصیحت جو کی جا رہی ہے اس میں شامل ہو سکیں۔